السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ کلپ کے اندر میں نے آپ کے سامنے نکاح کی تھوڑی سی اہمیت کے بارے میں چند منٹ گفتگو کی تھی، اور آج کا کلپ بھی اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ نکاح کے بارے میں تو رسول اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ من عبادکم و امائکم وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ علیم۔ اور تمہارے جو مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی کر دو، ان کا نکاح کر دو۔ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہوئے یعنی ان کے پاس مال و متاع کم ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو ان کو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، یعنی ان کو مال دے دے گا، ان کے رزق کے اندر برکت آ جائے گی شادی کی وجہ سے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم والا ہے، بہت زیادہ کھلے علم والا ہے۔ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کو کب رزق دینا ہے، کس کے رزق کے اندر کب برکت دینی ہے۔ اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا بچہ ابھی نوکری ملازمت نہیں لگا، یہ کام نہیں لگا، یہ کام اس نے ابھی تک شروع نہیں کیا، اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ کے بندو، یہ شادی بذات خود انسان کی غربت کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، جب تم اپنے بیٹوں بیٹیوں کی شادی کرو گے تو اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ بے شمار اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کائنات کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی وجہ بچوں کے بوڑھے ہو جانے کی اور معاشرے کے اندر گند پھیل جانے کی، بدفعلی، فحاشی اور ریانی کے عام ہو جانے کی، وہ یہی ہے کہ جو سنت طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا تھا نکاح کا طریقہ، ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ کوئی عام بندہ نکاح کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ کتنے گھروں کو میں جانتا ہوں کہ اس وجہ سے صرف ان کی شادیاں رکی ہوئی ہیں، بچیوں کی، کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اتنی مشکلات کی وجہ سے بچیاں گھروں کے اندر بوڑھی ہو رہی ہیں لوگوں کی، اور مسلمان ہندوانہ رسومات کی بھینٹ چڑھ کے اپنے بچوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کی زندگی اور ان کے صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہونی چاہیے۔ دیکھیے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی شادی کی تو سیدنا علی کو بلایا، فرمایا علی تمہارے پاس کیا چیز ہے، کوئی پیسہ ہے، روپیہ ہے؟ پہلی بات تو یہی دیکھیے کہ حضرت علی کے پاس نہ کوئی گھر تھا اس وقت مدینہ منورہ کے اندر، نہ کوئی جائیداد تھی، نہ کوئی چیز نہیں تھی، صرف ایک زرہ جو جنگ کے میدان کے اندر بدن کے اوپر ڈالنے والا لباس ہوتا ہے لوہے کا۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس وہ زرہ ہے، فرمایا اسی کو لاؤ۔ اس کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیچا۔ بیچنے کے بعد حضرت علی کی زرہ کو بیچنے کے بعد جو روپیہ پیسہ آیا، اس سے سیدہ عائشہ کے گھر کی ضروریات کی چند چیزیں جو بہت ضروری تھی وہ بنا کر حضرت علی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اور آج کے معاشرے کے اندر میں نے دیکھا ہے اور حیران ہوتا ہوں کہ غربت وہ اپنے عروج پر ہے، لیکن لوگ قرض اٹھا کر اپنی بچیوں کو اتنا جہیز اور ایسی چیزیں دیتے ہیں کہ جن کا کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بے مقصد چیزیں۔ اور جب بات کرو تو کیا جواب ملتا ہے کہ ہمارا برادری کے اندر ناک نہیں رہتا، ہماری برادری کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، خاندان شریکہ کیا کہے گا۔ اور اللہ کے بندو، تمہاری عزت، تمہاری برادری کی عزت تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے کیا بڑھ گئی؟ کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی تھی بنو ہاشم کیا کہیں گے، قریش کیا کہیں گے، کنبے قبیلے والے رشتہ دار کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو اس بات کو نہیں سوچا۔ حضرت علی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، بغیر گھر سے ایک چیز بھی نہیں دی۔ تو آج اگر ہم بھی اس بات کو اپنا لیں، اس جہیز والی لعنت کو ہم چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری آدھی مشکلات اسی کے اندر حل ہو سکتی ہیں۔
تو بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر اور صحیح الالبانی کے اندر، اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس کا اخلاق تمہیں پسند ہو اور اس کا دین تمہیں پسند ہو، یعنی دیندار ہو اور صاحب اخلاق ہو، فزوجوہ، شادی کا نکاح لے کر آیا ہے، مال نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن اخلاق اچھا ہے اور جو ہے دین اچھا ہے، عقیدتاً اچھا ہے، فزوجوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کر دو، اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ تو دوستو، آج کے کلپ کے اندر میں نے صرف آپ سے یہی گزارش کرنی ہے کہ کوشش کریں کہ ہندوانہ رسومات کو چھوڑ کر دین اسلام کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور آج جو ہمارے اوپر مشکلات ہیں نا، یہ جتنی بھی مشکلات ہیں، یہ قرضے ہیں، یہ بیماریاں ہیں، یہ جو ہمارے اوپر طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کو ٹھکرا کر اپنے علاقائی رسموں کو اپنایا ہے، اپنے آباء و اجداد کی رسموں کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہم نے اپنے دین کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ دین اسلام کو اپنائے رکھنے کی ہمیں توفیق دے۔ وما توفیقی